یہ ہے استنبول اور اس میں بننے جا رہی ہے ایک ایسی کنال جو دو سمندروں کو جوڑ رہی ہے، ایک ایسی کنال جو پورے استنبول کا نقشہ بدل دے، ایک ایسی کنال جس سے رشیا، نیٹو اور امریکہ سب ٹینشن میں ہیں۔ جی ہاں، یہی ہے استنبول کنال، ترکی کا ایک میگا پروجیکٹ جسے پوری دنیا کی جیو پولیٹکس میں ایک ڈینجرس موو سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ پروجیکٹ ترکی کو اور مضبوط بنائے گا یا پھر تباہی کا نیا راستہ ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو۔ استنبول کنال ایک 45 کلومیٹر لمبی آرٹیفیشل کنال ہوگی جو بلیک سی کو مارمارا سی سے کنیکٹ کرے گی۔ اس کی لمبائی 45 کلومیٹر، چوڑائی 275 میٹر اور اس کی گہرائی 20 میٹر ہوگی۔ یہ کنال استنبول کی یورپین سائڈ سے گزرے گی اور یہاں پہ اس فریش واٹر لیک سے شروع ہو کر بلیک سی تک جائے گی۔ اردوغان نے اسے پہلی بار 2011 میں اناؤنس کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اب تک کا میرا سب سے کریزی پروجیکٹ ہے۔ یہ ہے بوسفورس اسٹریٹ۔ یہ پہلے ہی استنبول میں ایک نیچرل پیسیج ہے جو ایشیا کو یورپ سے جوڑتا ہے۔ یہاں سے روزانہ لگ بھگ 150 سے 200 شپس گزرتی ہیں، جس میں آئل ٹینکرز اور کارگو ویسلز بھی شامل ہیں۔ لیکن اگر بوسفورس اسٹریٹ پہلے ہی موجود ہے تو ترکی استنبول کنال کیوں بنا رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسا کہ وہاں شپس کا ٹریفک بڑھتا ہی جا رہا ہے، آئے دن وہاں شپس کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، بوسفورس اسٹریٹ میں دن بدن پولوشن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بیزی روٹ کی وجہ سے استنبول کے مقامی رہائشی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ترکی یہاں سے گزرنے والی شپ سے ٹیکس نہیں لے سکتا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیوں؟ تو اس کا جواب ہے ایک معاہدہ جو ترکی نے 1936 میں سائن کیا اور اسے مونٹرو کنونشن کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق ترکی کو بوسفورس اسٹریٹ کا کنٹرول تو مل گیا، لیکن چاہے امن ہو یا چاہے جنگ، ترکی وہاں سے گزرنے والے شپ سے ٹیکس نہیں لے سکتا اور ان کو فری پیسیج دیا جاتا ہے۔ لیکن ملٹری شپس پہ اب بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں۔ اب اردوغان کا کہنا ہے کہ استنبول کنال بنانے سے ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا اور وہ استنبول سے گزرنے والی ہر شپ سے ٹیکس وصول کر سکے گا، اور ملٹری شپس بھی اب وہاں ترکی کی مرضی سے ہی گزریں گی۔ یہ بات رشیا کو بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ دراصل رشیا کے بلیک سی فلیٹ کے لیے بوسفورس اسٹریٹ ایک لائف لائن ہے۔ اگر ترکی نے کنٹرول ٹائٹ کر دیا تو رشیا کی میڈیٹرینین سی میں ایکسیس بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس بات سے نیٹو اور اس کے اتحادی بہت خوش ہیں، کیونکہ استنبول کنال کے بننے سے نیٹو اور شپس کی میڈیٹرینین سی میں ایکسیس بالکل آسان ہو جائے گی، جو کہ رشیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اردوغان کا ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ اب ایک انٹرنیشنل اسٹریٹجک فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ اردوغان کا کہنا ہے کہ اس کنال کے بننے سے ہر سال ہزاروں سے زائد شپ سے ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ کنال کے دونوں طرف نئی سمارٹ سٹیز بنیں گی، ریئل اسٹیٹ کا بزنس بوم ہوگا، 10,000 سے زائد نئی نوکریاں ملیں گی، ترکی کا GDP بوسٹ ہوگا۔ لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کی قیمت $20 بلین سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم مسئلہ کہ کوئی بھی بوسفورس اسٹریٹ کی فری شپنگ چھوڑ کے استنبول کنال سے کیوں گزرے؟ ترکی کے سائنٹسٹس اور انوائرمنٹل ایکسپرٹس نے بھی اس پروجیکٹ کی کھل کے مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں موجود فریش واٹر لیک بھی کنٹیمنیٹ ہو سکتا ہے۔ مارمارا سی آلریڈی پولوٹیڈ ہے اور اس کنال کے بننے کی وجہ سے سمندر کا پانی اور بھی نمکین ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سمندر میں رہنے والی کریچرز بہت برے طرح سے متاثر ہوں گی۔ یہ کنال جہاں بنائی جا رہی ہے اس کو ہائی ارتھ کوئک زون بھی کہا جاتا ہے، جسے اس پروجیکٹ کی سب سے بڑی کمزوری بھی بتایا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس کنال کے بننے سے استنبول کا 30 سے زیادہ % حصہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا۔ بات کریں اگر اس کنال کی کنسٹرکشن کی تو 2021 میں اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، لیکن اب تک اس کی پروگریس خاصی تاخیر کا شکار ہے، جس کی بڑی وجوہات ہیں فائنینس، انٹرنیشنل پریشر، انوائرمنٹل ایکسپرٹس کے پینڈنگ اپروولز اور پبلک کا اوپینین جو کہ ڈیوائیڈڈ ہے، جس کی وجہ سے اب تک صرف محض چند برجز اور بیسک گراؤنڈ ورک ہی ہوا ہے۔ استنبول کنال اب تک کا ترکی کا سب سے بولڈ، رسکی اور اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے۔ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے تو ترکی پھر سے بن پائے گا ایک گلوبل میری ٹائم پاور، استنبول کا ٹریفک ریڈیوس ہوگا اور اکانومی کو ایک لانگ ٹرم بوسٹ ملے گا۔ لیکن اگر یہ پروجیکٹ فیل ہوتا ہے تو ترکی برداشت کرے گا
$20 मिलियन का नुकसान, एनवायरमेंटल डिजास्टर, इंटरनेशनल बैकलैश और पब्लिक का एतमाद भी खो सकते हैं प्रेसिडेंट अर्दगान। आपको क्या लगता है, क्या अर्दगान सच में इस्तांबुल को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है अवाम में मकबूलियत हासिल करने का? कमेंट।